وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 133 سے 135 حصہ اول، آج کے درس کا نمبر 1428 ہے. آج کا موضوع کیا ہمارے دل دنیا کی محبت سے آباد ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. بس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو، اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو، اور رات کی ساعات اولین میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور دن کی اطراف یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو. ہم تم سے روزی کی خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، اور نیک انجام اہل تقوی کا ہے. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 133. وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اپنے رب سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتا. اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی. کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی شہادت نہیں پہنچی؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ. اور اگر ہم انہیں اس سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے، لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا. تو وہ ضرور یہ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا. فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ.
من قبل ان نذل و نخزا، کہ ہم ذلیل اور خوار ہونے سے پہلے تیرے حکموں پر چلتے، یعنی تیرے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے۔ قل کل متربص، آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک انتظار کرنے والا ہے۔ فتربصوا، سو تم بھی انتظار کرو۔ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، اور جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راستے پر ہے اور ہدایت پانے والا کون ہے۔ الحمدللہ، سورہ مبارکہ کی آخری 3 آیاتیں میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اپنے کلام کے لیے کھول دیا اور مجھے آپ کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور آپ کو سننے کی۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے، آپ کو یعنی اس کا آغاز کیسے ہوا؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی ان هو الا تذکرۃ لمن، یعنی پوری سورت کے آپ مضامین کو اگر آپ دیکھیں نا، آپ نے اگر میرے ساتھ مستقل یہ سورت پڑھی ہو، سنی ہو، تو میرے خیال سے اگر آپ صرف بغیر ترجمے کے بھی اگر آپ کی دلچسپی ہو تو بغیر ترجمے کے بھی اس سورت پہ ایک نظر غیر ڈالیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس سورت کے بنیادی مضامین جو ہے وہ توحید ہی ہے۔ اور توحید کیا ہے؟ کہ زندگی اپنی اللہ کی مرضی سے گزارو۔ یہ بات نوٹ کر لیں، بہت ہی اہم جملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ توحید یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ توحید چند چیزوں پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہت بڑا دھوکہ ہمیں لگا ہوا ہے کہ چند ایک اعمال ظاہرہ کر کے ہم اس کچھ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمارا تو دیکھیں عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، عقیدہ کا کیا، یعنی وہ نظریہ ہی نہیں ہے۔ جو اسلام ہمیں نظریہ پیش کرتا ہے وہ ہمارا نظریہ نہیں ہے۔ اور دیکھیں کھلی بات ہے، اللہ ہماری منزل نہ ہے، نہ ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں۔ منزل مقصود، واحد منزل، واحد مقصود، ایسا ہم نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں تو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، اور ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو کے ہم نے اپنا رخ، یعنی زندگی کی گاڑی کو ہم نے ظاہر کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خبردار کر رہا ہوں اگر ایسا ہے۔ اور یہ تو دیکھیں، اگر آپ اپنے متعلق اندازہ لگانا چاہیں تو آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ آپ اپنی سوچوں کو دیکھیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھیں، اپنی خوشیوں کو دیکھیں، اپنی امیدوں کو دیکھیں، اپنے مستقبل کے جو بھی تصورات ہیں کہ وہ کون سا مستقبل ہے جس کے بارے میں آپ پریشان ہیں یا کچھ چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ساری چیزوں کا تعلق ہمارے ظاہر دنیا سے ہے۔ ہماری خوشیاں، ہماری پریشانیاں، ہماری امیدیں اور ہماری سوچ، یہ سارا دنیا کی بات ہے۔ بہت ہی خطرناک روش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت واضح طور پہ وارن کر دیا ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے حبیب، آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا، صرف دنیا ہی کا طالب ہے یہ۔ اور دیکھیں، یہ بات میں بہت بری طرح محسوس کرتا ہوں کہ ہم میں ایسی اویئرنیس نہیں ہے دین کی جو کہ ہونی چاہیے۔ نہ وہ عقیدہ ہے، نہ وہ نظریہ ہے، نہ وہ سوچ ہے، اور ہماری تمام سوچ، تمام یقین صرف ظاہر پر ہے۔ میں کبھی کبھی اپنی اسلامی کتابیں آج ہی پڑھ رہا تھا، اسلامی کتاب، میں نام تو نہیں لیتا، بڑی معروف کتاب ہے، بڑی مستند کتاب ہے،
اس میں یہ ساری باتیں میں پڑھ رہا تھا، لیکن اس طریقے سے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس طریقے سے ساری کتاب آپ کھنگال لیں. کوئی بھی مجھے آپ مطلب میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی بھی تعارفی کتاب اسلام کے متعلق یہ باتیں آپ اس میں نہیں پائیں گے جو میں آپ کو اللہ کی توفیق سے کہہ رہا ہوں. اور میں تو دیکھیں میں تو قرآن ہی بیان کر رہا ہوں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے. قرآن میں خواہشات نفس کا تذکرہ ہے، قرآن میں نظریے کی بات ہے، قرآن میں یقین کی بات ہے. ہمارا یقین تو دیکھیں یہ آپ خود سوچیں نا. دیکھیں میں کسی کا کوئی یعنی کسی کے پیچھے تو میں پڑا ہوا نہیں ہوں، نہ کسی کی طرف میں انگلی اٹھا رہا ہوں. صرف میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اسلام کی حقیقت کو سوچیں سمجھیں اور حقیقت کے مطابق آپ زندگی گزاریں. ہم تو ایک دھوکے میں مبتلا ہے، ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہے، اور بس ظاہر کے لیے ہماری زندگی وقف ہے. اور یہ صدیوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ اسلام کا صحیح تصویر یعنی ہمارے سامنے ایک تو پیش نہیں کی جا رہی. آپ دیکھ لیں فیس بک کے بعض جو لوگ دین بیان کرتے ہیں، قصے کہانیاں قصے کہانیاں قصے کہانیاں، غیر ضروری ایشوز. ایک ابھی میں نام تو نہیں لیتا، بین الاقوامی اسلامک اسکالر ہے، اس کے جو نجی ٹیلی ویژن نجی چینل ہیں ٹی وی کے، اکثر لوگ ان کو بھی بلاتے رہتے ہیں، ان کو بلاتے رہتے ہیں. اور زیادہ میں آپ کو اشارے نہیں دے رہا، لیکن اپنے آپ کو بڑی توپ چیز سمجھتے ہیں. وہ ان سے جو سائل سوالات کرتے ہیں، جو اینکر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دین کے بس اختلافی مسائل کے بارے میں کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے، اور وہ بس اپنے ذہن سے کچھ تصوراتی باتیں کرتے ہیں ہمارے سامنے، اور ہر بات کی تقریباً غلط توجیہ بیان کرتے ہیں. اور میں تو ایک بات آپ کو کہتا ہوں، ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں ہماری جو کریم ہے اشرافیہ، جو قومی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے، جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے، اور جو ایک ریڑھی والا ہے، ان میں سے کسی کو بھی دین کی سمجھ نہیں ہے کہ دین ہے کیا چیز. مسجدیں بھری ہوئی ہیں نمازیوں سے، کسی کو نماز کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. پھر کہاں کی نیت، کہاں کون سی نیت؟ اللہ کے رسول نے تو فرمایا ہے ظاہر طور پہ، واضح طور پہ، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہ کچھ ہوگا جس کی وہ نیت کرے. ہماری تو نیت ہی خراب ہو گئی ہے زندگی گزارنے کی. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ دیکھ لیں، آپ خود دیکھیں، میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ ذاتی طور پر میں آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، آپ اپنی نیت کا احتساب کریں. میرے لیے نہیں، اپنے لیے کریں. آپ اکیلے پیش ہونے والے ہیں اللہ کے حضور. آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کیا منہ لے کے جائیں گے؟ یہ بات بھی ہے نا. ہم سب کے منہ جھکے ہوئے ہوں گے، ذلت اس پہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ 2021 کے مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ترحقہم ذلہ، ذلت چھائی ہوگی ہمارے چہروں پر. کوئی حال ہے ہماری دنیا داری کا؟ ظاہر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ظاہر کو پوج رہے ہیں. ظاہر ہمارا آقا ہے، ظاہر ہمارا خدا ہے. کوئی حالت ہے ہماری؟ اچھا چلیں، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. یہ تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں یہ ساری باتیں. اپنے مضمون کو آخری 3 آیات میں نے آپ کو پڑھی ہیں. اچھا، اس میں وہی مضمون ہے جو کہ میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا انداز مختلف ہے. اب یہ پہلی آیت جو ہے، وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّهِ، یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے پاس کوئی خاص نشانی تو لے کے نہیں آیا، ہم کیسے یقین کریں؟
کوئی نشانی نہیں ہے. کیا مطلب؟ اب جو اس بات کا مطلب ہے وہ ہمارے ذہن میں بھی ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی کوئی اللہ کے ولی نہیں ہے، وہ گزر گئے، جو پرانے ولی اللہ تھے وہ گزر گئے، اب کوئی بھی نہیں ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کوئی کرامتیں دکھانے والا آپ کو نہیں ہے، یہ سوچ رہے ہیں نا. اور سارے آپ دیکھ رہے ہیں بزرگان دین کی کرامتوں کا زیادہ تذکرہ ہوتا ہے، ان کے نظریے کی بات نہیں ہوتی. اصل دین تو بزرگان دین نے ہمیں بتایا ہے. جو اللہ کے دوست تھے، اللہ کے ولی تھے، یقیناً وہ دین کی روح سے واقف تھے، لیکن کیا کیجئے مریدین کا کہ انہوں نے پیروں کی صرف کرامتوں کا چرچا کر کے ان کے نظریے کو چھوڑ کے کرامتوں کی بات ہوتی ہے، اور کرامتیں ہی عام طور پہ بیان ہوتی ہیں. آج یعنی عام طور پہ عوام جو ہے ہمارے ذہن میں تو بھئی جس کی کرامت ہوگی، جو پانی پہ چلے گا، جس کو آگ نقصان نہیں پہنچائے گی، جو ہوا میں اڑے گا، ہم اسے مانیں گے. یہ ہے اللہ کا ولی، اللہ کا دوست. یہ آپ اپنی ذہنیت کا اندازہ لگائیں. یہی ذہنیت اس وقت بھی تھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا. مختلف مطالبات کہ بھئی تم اللہ کے رسول ہو تو یہ پہاڑوں کو ختم کر دو، یہاں ایک چشمہ نہر بنا دو، ہمارے لیے پانی نہیں ہے، کھیتی نہیں ہو سکتی، یہاں کھیتی کے قابل بنا دو، یا تم محل اپنے لیے بنا لو، تم اللہ کے رسول ہو، وغیرہ وغیرہ سب قرآن میں ہے. تو یہی ذہنیت ان کی بھی تھی، یہی ذہنیت. دیکھیں یہ اصل میں بات کیا ہے. اصل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے دعوت کو پیش کیا اللہ تعالیٰ کی توحید کی، ان لوگوں نے سمجھ لیا. دیکھیں ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، توحید سچ ہے اور یہی حق ہے. لیکن جو ان کے ظاہری پوزیشن تھی تو انہوں نے اپنا نقصان سمجھا اس میں، کیونکہ وہ بڑے بڑے لوگ جو تھے، ظاہر ہے کہ اسلام میں ابتدا میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ تو پسا ہوا طبقہ تھا، غلام تھے یا نچلے درجے کے لوگ تھے. کوئی سرداران قریش میں تو کوئی نہیں ہوا تھا، الا یہ کہ حضرت عمر ایک نامی گرامی شخص تھے، یا حضرت حمزہ، ان کے اپنے اسلام لانے کا واقعہ ہے پھر. لیکن بڑے بڑے قریش مکہ نے انکار کر دیا. عتبہ اور ابو لہب اور ابو جہل اور ولید، یعنی حضرت خالد بن ولید کے جو والد تھے نا، خالد بن، تو یہ سارے جو ہے انہوں نے انکار کر دیا. اور ان کو اپنی چودراہٹ میں کمی محسوس ہوئی کہ ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. ہمیں بھی یہی خدشہ ہے کہ ہم پھر منمانی نہیں کر سکیں گے. اور ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہم اس وقت بھی ٹوٹلی سرنڈر کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. خالص اللہ کی حکم کے سامنے سر جھکا دیں، خالص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع شروع کر دیں، اور دنیا سے نظر ہٹا کے اپنی نظر آخرت پر مرکوز کر دیں. دنیا کو استعمال کریں، لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اور اپنے دل سے دنیا کو ہٹا کے اللہ کی محبت کو لے آئیں، یہ بات بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی. کیسے کریں؟ ہمیں تو ایسے پیار ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، یعنی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. دنیا کی محبت جو ہے ہمارے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. آپ لاکھ دعویٰ کریں اسلام کا، لیکن آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، آپ اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں، وہاں اللہ نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے. ہاں دنیا کی محبتیں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں نا، ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں ایسی. بہرحال دیکھیں یہ بات جو ہے یہ بڑی اندوہناک ہے، بڑی دردناک بات ہے اور بڑی نقصان دہ بات ہے. میں آپ کو کہتا رہا ہوں. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. تو پہلی جو 133 نمبر آیت ہے،
تو یہی مطالبہ تھا۔ اصل میں تو حق سے انکار کا ایک فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، پھر اس کو نہ ماننے کے لیے پھر وجوہات تلاش کی جاتی ہیں کہ اس کو کوئی ایسا مطالبہ پیش کرو، اگر نہیں کرے گا تو بس ہم پھر نہیں مانیں گے۔ تو مطالبہ، کوئی مطالبہ بھی حضور نے تسلیم نہیں کیا جو ان کا اس وقت کے مطالبے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ دعوت اللہ کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے بصیرت کی بنیاد پہ رکھی ہے۔ پیغمبروں کو دیکھ لیں، شروع سے جو پیغمبر آئے تو کسی نے معجزے کے ذریعے پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا۔ اکا دکا کے واقعات ہیں، مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ دو پیغمبر ہیں جن کے معجزات جو ہیں وہ شروع میں تھی، اللہ تعالیٰ نے، وہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس پہ ہم بات نہیں کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کسی بھی پیغمبر کا نے معجزے کی بنیاد پہ دعوت کو پیش نہیں کیا، دلائل کی بنیاد پہ، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم الانبیاء ہیں، انہوں نے بھی دعوت جب پیش کی تو یہی کہا کہ بھئی میری زندگی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اب میں سچ بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، الہ واحد ہے وہ، تو یہ تم تسلیم کر لو، اس کو مان لو، ورنہ اللہ کے عذاب کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہی وہ بات تھی جس سے ہم آج انکاری ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی دعوت تھی وہ کیا تھی؟ وہ کلمہ طیبہ کی دعوت تھی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسی کلمے کو ہم نے آج اپنے زبان حال سے جھٹلا رہے ہیں۔ آپ بران مانیں یا نہ مانیں، تو میں تو اس لیے میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی جھوٹی بات نہیں کہہ سکتا، اور جھوٹی باتیں آپ کو کہی جاتی ہیں۔ کلمہ ہم نے پڑھا نہیں ہے، جنت کی بشارتیں موجود ہیں بے شمار، یہ نہیں ہے جو کلمہ طیبہ ہے اس کو تو ہم جانتے تک نہیں ہیں اس کا مطلب کیا ہے، نہ ہمیں وہ مطلب بیان کیا جاتا ہے، اس کی وضاحت ہمیں نہیں ہوتی کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ میں تو چیلنج سے کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ممبر سے نہیں بیان کیا جاتا۔ دین کی حقیقت اکثر لوگ خود بھی نہیں سمجھتے اور لوگوں کو بھی سمجھانے سے قاصر ہے۔ اور بس پھر بات ختم ہو جاتی ہے، کون سا اسلام، کہاں کا مسلمان، یہ تو ویسے ہی بس کہنے کی باتیں ہیں۔ اسلام کی عمارت کو ہم نے منہدم کر دیا ہے، اور آج روئے زمین پر مسلمان قوم موجود نہیں ہے، میرے الفاظ پہ مسلمان قوم موجود نہیں ہے۔ انفرادی طور پہ تو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں گزار دیے تو جماعت نہیں تھی، تو اللہ کی مدد نہیں آ رہی تھی، جماعت بنی تب مدد آئی۔ بدر میں جماعت تھی، اگرچہ قلیل تھی، لیکن اللہ کی مدد آئی۔ آج تو 313 بھی نہیں ہے، لوگ دعوے کرتے ہیں لاکھوں کا اجتماع ہے۔ بھیا کون بعض اجتماعات ہوتے ہیں نا لاکھوں کے، ہزاروں کے، کیا اس میں کوئی زور ہی نہیں ہے؟ اسلام کے وہ تقاضے تو نہیں ہیں۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہ میں کسی پر انگلی اٹھاؤں، میں تو اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں، اس بات کو آپ زیادہ غلط مطلبوں میں نہ لیں۔ میں تو آج کا حال بیان کر رہا ہوں اصلاح کی نیت سے، کہ ہم لوگ اپنی حقیقت کو جان لیں اور اصل جو عقیدہ توحید ہے اس کے قائل ہو جائے، زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، منزل اللہ کو بنا لیں،
اور زندگی اللہ کے لیے گزارے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان بنائے، میں یکسو ہوں، میں یکسو ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں۔ ہم تو مشرکوں میں سے ہیں۔ وہ دیکھیں قولی طور پہ یا عملی طور پہ بات تو ایک ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہماری تو دل و نگاہ جو ہے وہ تو دنیا پر ہے، دل میں تو ہمارے دنیا ہے۔ خدا جب دل سے غائب تو دل حاضر نہیں ہوتا۔ ہم تو پریشان ہیں، دل میں ہمارے دنیا ہے اور ہم پریشان لوگ ہیں، اور یہ بہت بڑی علامت ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ ہے تو آپ پرسکون ہوں گے، اور دنیا ہے تو آپ پریشان ہوں گے۔ جس کے دل میں اللہ ہو تو وہ پریشان کیوں ہوگا، اور جس کے دل میں دنیا ہو وہ پریشان کیوں نہیں ہوگا؟ بہرحال دیکھیں، میری یہ الفاظ کو آپ صحیح یعنی معنی میں لیں، اس کو کوئی میں کسی پر نہ انگلی اٹھاتا ہوں، نہ ایسی میری کوئی خواہش ہے، اور نہ کوئی فتویٰ ساز فیکٹری ہے میرے پاس۔ میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں آپ کو، سیدھا سادہ قرآن بس۔ دیکھیں ایک آخر میں ایک حدیث آپ کو سنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر آپ سے اجازت کا طالب ہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی، لیکن وہ نہیں جنہوں نے انکار کیا۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ سوال ہوا، صحابہ نے کہا کہ حضور یہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی، اس نے انکار کیا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ حدیث کا مفہوم میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ تو ہماری روش تو اقرار کی نہیں ہے، انکار کی ہے عملی طور پہ۔ آپ دیکھ لیں، وہ جو دو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جب غصہ آتا ہے تو ان کو پھر اپنے اوپر قابو نہیں رہتا، اور غصے کے علاوہ رویے ہمارے آقا کے کہنے کے مطابق نہیں ہے۔ رویہ، اخلاق، ہمارے تو تمام اخلاقی بگڑ گئے، کیا گھر، کیا باہر، کیا ادھر، کیا ادھر، سارے مطلب ہمارے اخلاق قرآن کے نہیں ہیں۔ اخلاق اللہ کے اخلاق نہیں ہے، جبکہ ہمیں حکم رسول ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ ہمیں کہتا ہے، حکم دیتا ہے، صبغۃ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ہم تو دنیا کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ صاف بات اور کلیئر بات یہ ہے، ہم نے اپنے اوپر یعنی ہمارے اوپر دنیا کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ ہر شخص اپنے مفادات کا اسیر ہے اور مفادات کے تابع ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ مسئلہ جو ہے بڑا ہی گمبھیر ہے سامعین کرام۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اس پہ سوچیں، اپنے رویوں کو بدلیں، اپنے یقین کو بدلیں، اپنے نظریے کو بدلیں۔ جو اس وقت ہمارا نظریہ ہے وہ تباہ کن ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لولا یأتین بآیۃ من ربہ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى۔ اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیروی کرتے۔ قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ کہہ دو کہ سب نتائج اعمال کے منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر رہو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے سیدھے رستے پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں، ہم یا تم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔